آج کی گفتگو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، اہل دانش ہیں، کیا وہ لوگ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ لا يعلمون جو نہیں جانتے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو اہل علم کی قدر افزائی، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی ان کی فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج ہمیں یہ بات کا احساس بھی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے کہ آج ہمیں اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے سماجی معاملات اور دیگر ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں شرعی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے۔ ہم نے گھر میں والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، ایک خامد اور بیوی کے درمیان کیا باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور دوسرے کے ساتھ پیار محبت قائم کرنے کے لیے کون سی چیزیں اپنانا چاہیے، ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کون سے اچھے معاملات کرنے چاہیے کہ حقوق ادا ہو جائیں، اور اسی طرح ہی محترم ناظرین، ہمیں سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے، دین سکھاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ، کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام ایسے ہی قدیم ہو جائے گا، کما یدرس وشی الثوب، جس طرح کے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتی لا یدرا، لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوگا، ما صیام ولا زکات، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، حج کیا ہے، ولا یسرع علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ، اور اسی طرح ہی ایسے معلوم ہوگا جس طرح اللہ کی کتاب ایک رات میں ہی چلتی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے، لوگ اتنا دینی تعلیمات سے نابلد ہوں گے اور دور ہوتے جائیں گے کہ انہیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا يبقى في الارض منه آیۃ وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز، چند لوگ، بوڑھے لوگ اور اسی طرح ہی خواتین بوڑھی، وہ باقی رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی، ادرکنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، علی ہذہ الکلمہ، اس کلمے پر، لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، اور وہ بھی اس کلمے کو کہتے تھے، اور اسی کلمے کو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟
یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس چیز کو سنا تھا، توحید کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے ہم نے بھی سنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ محترم ناظرین، آپ دیکھیے، دینی تعلیم سے آج ہم اتنے نابلد ہیں، شریعت کی تعلیمات سے اتنے نابلد ہیں کہ آج ہم کسی دکان پہ بیٹھ جائیں، آج ہم کسی جگہ پہ گیدرنگ میں بیٹھ جائیں، کسی سیریمنی میں بیٹھ جائیں، ہم اپنی میوچول گیدرنگ میں، فرینڈز میں بیٹھ جائیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے اہل سیاست کی، کوئی شخص بات کر رہا ہے کوئی دیگر جو دنیا کے معاملات ہیں ان کی کر رہا ہے، کسی کو اپنے مال کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی کو کسی چیز کی فکر لگی ہے۔ اور آج نوجوان نسل کو دیکھ لیں، جب بھی بات ہوگی موبائل فونز کا نیا ماڈل کون سا ہے، لیپ ٹاپ کا کون سا نیا ماڈل ہے، ٹیکنالوجی میں کون سی چیزیں نئی آئی ہیں، یہ ساری چیزیں تو معلوم ہیں کہ لوگ اس چیز پہ بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ سننے میں اور دیکھنے میں حسرت رہی کہ کبھی کوئی یہ بھی بات کرتا ہو کہ نماز میں اگر بھول جائیں تو سجدہ سہو کے احکامات کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں حسرت رہی ہمیشہ کہ کوئی شخص یہ بات کرتا ہو کہ اللہ الصمد کا کیا معنی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں حسرت رہی کہ کوئی شخص یہ گفتگو کرتا اور اس کے بارے میں لرن کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہو کہ مجھے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں اپنی پوری کی پوری زندگی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر لوں۔ یہ وہ حسرت ہے جو ہمیشہ ہی ہمارے دل میں رہی، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا، دینی اقدار سے دور کیا، اس علم کو نہیں سیکھا، اور اس کی میراث کو جو آج علماء نے سنبھالنا تھی، بدقسمتی سے ہم اس سے دور رہے، اور اس دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر شاید علم کی تو چند باتیں ہیں، جس طرح آپ نے حدیث میں سنا کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سن لی، لیکن عمل نام کی اکثر چیزیں مفقود ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی اقدار کو حاصل کیا جائے، دینی تعلیمات کو سیکھا جائے، اور دینی تعلیمات کے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، احادیث مصطفیٰ ان کو ترجمے کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ ہمارے موبائلز پہ، پلے سٹور پہ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو کم از کم ان کو پڑھ کر ہمارے اندر کوئی اخلاقیات، کوئی ایتھکس، کوئی موریلٹیز، یہ چیزیں ضرور ڈیولپ ہوں گی۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دینی تعلیمات کی آگاہی حاصل کرنے اور اس شعور کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔